95 ہجری کی بات تھی کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ بصرہ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں شیخ اسماعیل کے گھر ایک رات ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ ان کی 3 بیٹیاں پہلے بھی تھیں، اس لیے انہوں نے اس بچے کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا۔ شیخ اسماعیل ایک نیک سیرت اور مفلس شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ان کی جوزا نے کہا کہ پڑوسی سے تھوڑا سا تیل ہی مانگ لے تاکہ کم سے کم آج کی رات گھر میں روشنی ہو۔ اسماعیل آدھی رات کو ہمسائے کے گھر پہنچے، لیکن انہوں نے زندگی میں اللہ کے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کا عہد کر رکھا تھا۔ لہٰذا تیل مانگے بغیر وہ سیدھے واپس گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل پریشان نہ ہو، یہ بچی جو آج رات تیرے گھر پیدا ہوئی ہے اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بچائے جائیں گے۔ رابعہ بصری نے غربت کے ماحول میں پرورش پائی، لیکن کچھ ہی عرصے میں آپ کی بابرکت ذات سے گھریلو حالات بہتر ہو گئے۔ لیکن جب آپ 5 برس کی ہوئی تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بیر و مددگار رہ گئی، لہٰذا آگے کی پرورش قریبی رشتہ داروں نے کی۔ رابعہ بصری بچپن سے ہی نہایت ہی عبادت گزار اور گناہ گزار تھی۔ آپ عام بچوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھی، جو مل جاتا کھا لیتی ورنہ فاقہ کر لیتی۔ روایت ہے کہ رابعہ بصری نے کم عمری میں ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا اور احادیث رسول پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ غالباً 105 ہجری میں بصرہ میں ایک خوفناک قحط آیا۔ پورے شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی۔ چاروں بہنوں پر 3 دن کا فاقہ تھا۔ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے نکل گئی اور شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کرنے لگی جہاں انہیں کچھ مل سکے، لیکن راستے میں ظالم لٹیروں نے حملہ کر دیا اور حضرت رابعہ بصری کو زبردستی پکڑ لیا۔ انہوں نے آپ کو بصرہ کے ایک دولت مند تاجر کو صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا۔ لہٰذا اس تاجر نے حضرت رابعہ کو اپنے گھر کے تمام کام کاج کے لیے رکھ لیا اور اس طرح اس معصوم بچی پر کم عمر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ آپ سارا دن کام کاج کرتی اور رات کو تھکن سے چور ہو جاتی، مگر اف تک نہ کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی اور کچھ عرصے کے بعد آپ سخت محنت کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی۔ جب آپ کے مالک کی نظر رابعہ کے تھکے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ رابعہ نے کہا کہ کیا میں نے آپ کے فرض کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کی؟ تو مالک نے کہا کہ اپنے صحت کا خیال رکھو۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کے آقا نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام کے لیے بھیجا۔ راستے میں اچانک آپ کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑی، جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ آپ اس وقت سجدے میں گر پڑی اور کہا، یا اللہ، اگرچہ میں غریب بے مددگار ہوں، لیکن مجھے اس کا غم نہیں، میں صرف تیری رضا کی طالب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری ہمیشہ روزہ رکھا کرتی، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ جب رات ہوتی تو نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اندھیری کوٹری کے کونے میں رابعہ سجدے میں ہے اور ایک نور اس کے سر پر ہالے کی طرح روشن ہے۔ رابعہ بصری سجدے میں کہہ رہی تھی کہ اے خداوند، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن میں غیر کی غلام ہوں، اس لیے دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔
یہ الفاظ سن کر آقا حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آئندہ ایسی عبادت گزار سے کوئی خدمت نہ لوں گا بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ صبح اٹھ کر آقا نے اس سے کہا کہ آپ آزاد ہیں اور جہاں جی چاہے رہے۔ آزادی حاصل ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری صحرا کی طرف نکل گئی اور وہاں کسی ویرانے میں عبادت الہی میں مصروف ہو گئی۔ پھر صحرا سے دل اٹھ گیا تو ایک بستی میں آئی اور ایک کوٹھی میں گوشہ نشین ہو گئی۔ تقریباً سبھی تذکروں سے ملتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رات دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے تو ان کے لیے عقیدت و احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے جد و جہد اور تقوی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ آپ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق کچھ عرصے کے بعد آپ کوفہ چلی گئی اور وہیں قیام کیا۔ اس وقت کوفہ عالمی اسلام کا علمی مرکز تھا، جہاں بڑے بڑے علماء، حکماء، محدث اور فقیہ ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ آپ اکثر ان کی مجلس میں شریک ہو کر علم حکمت کی باتیں سیکھتی اور مختلف بحث مباحثے بھی کرتی۔ آپ نے یہاں اسرار فقہ اور احادیث اور تفسیر میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور مہارت اس قدر حاصل تھی کہ جب آپ بحث کرتی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ آپ کی مجلس میں حضرت سفیان ثوری، مالک بن دینار اور شیخ عبد الواحد جیسے نامور اصحاب حاضر ہوتے اور علم حکمت کی باتیں سیکھتے۔